ٹائم کے اوپر. لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ اب یہ ارشد شریف کا جانا اس ملک سے، اس دنیا سے، اب یہ غیرت کی بات ہے. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، کوئی ڈرے یا مرے، میں ضرور کھڑا ہوں گا. میرا وہ دوست بھی تھا، میرا میزبان بھی تھا، اور میرا بہت پیارا دوست تھا. اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. میں آپ کو ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا. اگر ارشد شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن موت کا تعین اللہ نے کیا. نمبر 1، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے. نمبر 3 یہ کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کہ وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں. اس کے بعد ٹرکس کے اندر یہ کوئی گولی، 20 گولیاں چلی اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے. ارشد شریف کو کوئی 8، 10، 20 گولیاں نہیں لگی. ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10-20 لگتی. نمبر 1. اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کی بچے کی، اور اس بچے کی گاڑی میں موجودگی کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعاقب کیا، اس کو روکا اور گولیاں چلی. تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائیں گی اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ؟ آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے. لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان یا کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا. شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہمیں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے یا فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ باہر میں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہے وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے، نہ مرد چھوڑنے والا آدمی تھا.
ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی، لیکن ارشد شریف نہ ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیت ہے جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کو پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد جھوٹی بات ہے. میں اس کے سوال کیا دوں گا، جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن کو دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے، جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہے. سب کو الٹی پٹی میں چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پورا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے، لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ نہیں سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حل پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کل بھی بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں ملوا سکتا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس پہ چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے. یہ کولڈ بلڈڈ پلان مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس ٹرین وہ نہیں رکی تو گولیاں چل رہی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملے گی، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا، کسی قسم کا بھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا. ارشد شریف آنے کو تیار تھا.
ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت سارے لاشیں گرمی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بڑھک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتا ہے اور کیوں پتا ہے اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینسک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو معظم ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچوئل سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچوئل گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے 2 پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینسک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر اور خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینسک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینسک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے شواہد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے، میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹیو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ ہی.
کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی بات کا پتا ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتا ہے، جن سے بات کرتا ہوں سریعان کرتا ہوں، کسی کے بات سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے. اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولیوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بہن بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گرے گی، وہ اس سے پہلے گرے گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو سفید دیکھنا شروع ہو جائے. کالا کالا ہے، سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتا ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے نہ دوستی اور دشمنی آخری وقت سے دوبارہ جانتا. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر معاون کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مرے کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی. آپ آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا، اس بیٹی کو کیسے جواب دوں، اس بیٹے کو کیسے جواب دوں. وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائی کو کیسا ہے کریں گے، اس کے لیے کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن دینے والے کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں. نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کریں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں، ابھی تک کی جو شواہد اور سب کچھ چیئرمین کو پتا ہے. میں MIM سے کر سکتا ہوں، میں ISI کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے. میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھاڑی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سازشی عناصر نے، تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ حد تک یہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے، اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہ چھانی اور نہ جانی پہ جانی بہت سارا خون لاشیں لے رہی ہے.
چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی، میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا پھر نکلو وہاں سے. تو عمران خان صاحب نے اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی جو ان کو بتایا، لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. آخری وقت تک مجھے پتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارے کچھ اور ہو جائے گا، تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے وضع کا جواب، اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی، تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں کے اعتبار کرتا رہا، میں بولتا رہا، اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا، بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا، دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے، سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی، جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ مارے جائیں گے، ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا بڑا کنسنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں ہوں، دنوں میں ہوں. میں ابھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. آپ کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں، نام بتا دیں، بتا دیں کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی، وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا دیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی ایک منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے، میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھال لوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ کی دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا، ساری دنیا یہی مان رہی ہے، سب گرد میں ہے. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد اس گرد میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا اس کو لے کے گئے، انہوں نے سازش کیا، اپنے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں، میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو اور میں اپنا فون شوائد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے، ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں
वो सारी बातें अच्छा अगर आप राशन गिनने की बात करें, में आप राशन गिनने की बात करें, किस तरह लोगों में वोट डाला जाएगा और मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे, और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि लॉन्ग मार्च में ना आए, लॉन्ग मार्च में ना आए, आप राशन गिनने की बात कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग मार्च के अंदर पुराने मार्च हुआ है, लेकिन खौफ तो फैल जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूँ मैं मिस्टर फैसल बड़ा साहब आपके जो और आपने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर लोगों से झूठ बोला था, आपकी क्या अथेंटिसिटी है? आप ये बताएं फैसल भट्टा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दिए जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। 62 एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला मुझे दे रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा झूठ बोला है, तो जिस पर छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा तो मैंने आपका मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, मैंने आपका तो क्या आपके मदद किसने किया है ये बता दें। साहब के साथ 2 नाम लेने जा रहे हैं, क्या आपके नाम और उनके नाम सेम है या मेरी आदत राशन के कातिल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं, या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं, या किसी जमात के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ अच्छा फैसल में ये अरशद शरीफ अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है। अरशद शरीफ किसने इस्तेमाल किया अरशद को? पुरअमन की कॉल के अंदर मासूम लोगों को मरतबा देख रहा हूँ। मेरा अगर लोगों यार एक सवाल है, आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिससे काम नहीं लगा जाता है, जिन लोगों की जान को पता है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखा दें कि आपकी अरशद साहब की फैमिली से मुलाकात हुई है पिछले 2 दिन फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, हम शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अभाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत, जो आप ये दावा कर रहे हैं कि वो भी गिर जाएंगे? अगर आप अभी मिसाल दे रहे हैं, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे
तो मैं अपने सर से नाम नहीं भूल गया। फैसल साहब ये बात ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है आपको? इसको बहुत जो हुक्मरानों को क्लियर करने आए आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आ गया। कल मोहब्बत ना हो जाए। फैसल साहब एक सवाल और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसकी इम्पोर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा करे। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ना मेरी चीज इम्पोर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इम्पोर्टेंट है। और अरशद शरीफ के लिए आप रिकॉर्ड बता दें, अगर आपने जो क्लेम किए हैं अगर वो आप साबित नहीं कर सके या ये कल झूठी साबित हुई तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें वो अपने लिए क्या सजा तजवीज करेंगे। मैंने तो आपको मैंने आपको दुबई का बताया, अब आप देख लेंगे, आप पता चल जाएगा। कीनिया जो गए मैंने आपको बताया, आप और मैं नहीं बन सकते। कीनिया में चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी को खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी, सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है। और वो क्लोज रेंज है। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये कि मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, गाड़ी के अंदर से गोली, ही वॉज मर्डर्ड, प्लान मर्डर उसका किया मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज या क्लोज रेंज है, इतने करीब से गाड़ी के अंदर। ये बताएं, आप खुद लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? फैसल साहब, आप खुद लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? इसी बात लॉन्ग मार्च होना चाहिए वैसे। अगर लोग अगर लोग मरने हैं तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। रिलीज की गई, वो एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस साजिश के पीछे? आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली मैं यहाँ नेक्स्ट तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूँ।